جب بندے کی حیا مر جاتی ہے، موت کا تصور نہیں رہتا، آخرت کا تصور نہیں رہتا، جب قبر کا تصور نہیں رہتا کہ وہاں پر میں نے گل سڑ جانا، تو پھر اس طرح کے کام کرتا ہے، ورنہ پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اس کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن عظیم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے 18ویں پارے کے اندر، آج ہم اس بات پر غور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ فرماتا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں سے کہہ دو جو مرد ہیں کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو۔ یہ ذرا اول سے لے کے آخر تک جو کلمات ابھی کہوں گا چند لمحوں میں، میں بھی توجہ کروں، آپ بھی توجہ کریں، انشاءاللہ ہو سکتا ہے ہمارے لیے فائدہ ہو، امید ہے کہ فائدہ ہوگا، فائدہ لینے کے لیے آئے ہیں۔ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، یہ مردوں سے کہہ دو اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرم گاہوں کی بھی حفاظت کریں، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ ان کے لیے پاکیزگی ہے۔ نمبر 1 اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا، شرم گاہ کی حفاظت کرنا، یہ دو چیزیں ایسی ہیں۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا جو زبان اور اپنی دونوں ٹانگوں کے درمیان یعنی جو شرم گاہ ہے اس کا محافظ بن جائے، میں جنت کی ضمانت اس کو دیتا ہوں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہوتا ہے؟ نگاہوں کی حفاظت کرنا تو دور کی بات ہے، معذرت کے ساتھ ہمارے نوجوان جب کالج کے باہر لڑکیاں باہر نکل رہی ہوتی ہیں اس کو ایسی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ اس کو گھر تک چھوڑ کے آتے ہیں، نگاہوں سے راستوں میں کھڑے ہوتے ہیں، چوراہوں پر کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ ابھی تھوڑے دن کے بعد یہ نیا سال آنے والا ہے، دیکھیے گا کیا ہوتا ہے پاکستان کے اندر۔ پاکستان بنا کس لیے تھا؟ اسلام کے لیے، یہاں پر دین کا نفاذ ہو، یہاں پر بچیاں محفوظ رہیں، یہاں پر عزت نہ اچھالی جائے کسی بچی کی، کسی ماں بہن کو غلط نگاہ سے نہ دیکھا جائے۔ لیکن کیا کہیں ہم غیروں کی کیا بات کریں، ہم یہود و نصارہ کی کیا بات کریں، ہم ہندوؤں کی کیا بات کریں، ہم اپنے بچوں کی تو پہلے بات کر لیں۔ ہمارے لڑکے کیا کرتے ہیں سب جانتے ہیں، ہم ان سے شاید محفوظ ہوں لیکن اپنے آپ سے محفوظ نہیں۔ لوگ تو امریکہ سے پیچھے بات ہی نہیں کرتے نا، امریکہ سے پیچھے بات ہی نہیں کرتے، روس سے پیچھے بات ہی نہیں ہوتی، ہم کہتے ہیں شاید ہم ان سے محفوظ ہوں اور ہم اپنے آپ سے محفوظ نہیں ہیں۔ تو اللہ پاک نے اگلی آیت میں یہاں پر تو اب دیکھیں مرد حضرات جمعے میں آتے ہیں، جمعے میں علماء سے بیان سنتے ہیں، ویسے محافل میں جاتے ہیں علماء سے بیانات سنتے ہیں۔ بعض اوقات عورتوں کے اندر یہ تصور پایا جاتا ہے صرف مردوں نے اپنی نگاہ کی حفاظت کرنی ہے، یہ مرد غلط نظر سے دیکھتا ہے، یہ اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتا۔ یہاں مائیں بہنیں بھی نیچے سن رہی ہیں الحمدللہ، یہ تصور پایا جاتا ہے صرف مرد نے اپنی نگاہ کی حفاظت کرنی ہے اور مرد کو ہی طنز و تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے بے پردگی کے معاملات کے اندر۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حل بھی ارشاد فرما دیا، عورتوں کو بھی وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اے محبوب یہ جو عورتیں ہیں نا مومن، ان سے بھی کہہ دیں کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ نہیں کہ یہ شریعت سے ماورا یہ کہیں کہ دل کی پاکیزگی ہوتی ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، ان سے بھی کہہ دیں کہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں موجود تھی، ایک نابینا صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے ملاقات کرنے کے لیے آئے، کوئی مسئلہ پوچھنے آئے، تو جب وہ اندر داخل ہوئے تو حضرت عائشہ سامنے تھی، تو حضور نے ارشاد فرمایا عائشہ پردہ کر لو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجسس کے عالم میں کہنے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پردہ کر لوں؟ فرمایا تو پردہ کر۔ یا رسول اللہ یہ سامنے والا تو نابینا ہے۔ فرمایا وہ تو نابینا ہے، تجھے تو دکھائی دیتا ہے نا۔ یہ نہیں، حضرت عائشہ ام المومنین ہے، مومنوں کی ماں ہے، پاکیزہ خاتون ہے، اللہ نے ان کی پاکیزگی کا ذکر قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، لیکن اس کے باوجود حضور فرمایا عائشہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کر۔ یہ ہمارے لیے درس ہے، یہ نہیں کہ صرف مرد نے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے، مرد نے عورتوں کی طرف نہیں دیکھنا، عورتوں نے بھی غیر مرد کی جانب نہیں دیکھنا۔ یہ نہیں کہ عورتیں کہیں کہ یہ تو میرا منہ بولا بھائی ہے، یہ نہیں، دل کی پاکیزگی ہوتی ہے۔ مجھے بتائیں بندہ کچرے کے ڈھیر پر کھڑا ہو اور بدبو نہ آئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن
کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کو بدبو نہیں آتی. وجہ کیا ہے؟ ان کے وہ بدبو والی حس مر چکی ہوتی ہے. جو لوگ کہتے ہیں نا ہم کالج میں پڑھاتے ہیں، کالج میں پڑھتے ہیں، وہاں پر لڑکیاں بھی ساتھ ہوتی ہیں، ہم تو کچھ بھی ایسا کام نہیں کرتے. اصل میں ان کی نا دل کی جو حص ہے نا ایمان والی، وہ مر چکی ہوتی ہے. دل زنگ آلودہ ہو چکا ہوتا ہے. اس لیے وہ پارٹیوں کا اہتمام بھی کرتے ہیں، ڈانس پارٹی ہے، وہ سیر و تفریح کرنے بھی جاتے ہیں، وہ پروفیسر ہوں، پڑھنے پڑھانے والے ہوں، یا اس کے علاوہ وہاں پر سٹاف ہو، کوئی بھی ہو، ان کی وہ جو ایمان والی حص ہوتی ہے وہ مر چکی ہوتی ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ دل کی پاکیزگی ہوتی ہے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ کوئی پاکیزہ ہو سکتا ہے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ کوئی پاکیزہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حدیث پڑھیں تو حضور نے اپنی بیٹی کی بھی یہ تربیت کی کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی، اور انہوں نے کر کے دکھائی. ام المومنین جو مومنوں کی ماں ہے، انہوں نے بھی اپنی نگاہ کی حفاظت کر کے دکھائی. اور ہمارے لیے درس ہے، مرد حضرات کے لیے بھی اور خواتین کے لیے بھی. تو اس لیے یہاں پر آگے دیکھیں، آج کل ہمارے معاشرے کے اندر ہوتا گیا، اللہ پاک نے آگے تفصیلاً ارشاد فرمایا، لیکن اس حد تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تاکہ لوگ سمجھ جائیں. آیت کے آخری حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَدْرِبْنَا بِأَرْجُلِهِنَّ، اے عورتوں اپنا پاؤں جب زمین پر رکھتی ہو تو آہستہ رکھا کرو، آواز نہ آئے پاؤں کی. کیوں؟ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ، یہ نہ ہو کہ پاؤں زمین پر مارو، تم نے کوئی زیور پہنا ہو، بناؤ سنگار کیا ہو، اس کی آواز بھی لوگوں تک نہ آئے. یہاں پر تو یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں، بناؤ سنگار ہوتا ہے، شادیوں پر ہوتا ہے، معذرت کے ساتھ یہ سارے ہمارے معاملات ہو رہے ہیں. لیکن اللہ فرماتا ہے اپنا پاؤں بھی زمین پر آہستہ رکھو تاکہ آواز نہ آئے. یہاں پر پاؤں آہستہ رکھنے یہ کام نہیں کرتے، بلکہ اس کے علاوہ سارے کام ہو رہے ہیں.